وزیراعظم نریندر مودی کا نیدرلینڈ پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ بھارتی برادری سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان اہم رشتوں کو کیا اجاگر۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت مشترکہ شراکت داری وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اہم، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ سرکار عوامی خدمات کی دستیابی سے متعلق نظام کو مزید مؤثر بنانے کی کوشاں، کابینہ وزیر سکینہ اتو۔ اور پاکستان کو دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں بند کرنا ہوں گی، فوجی سربراہ جنرل اپیندر دیویدی۔ آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نیدرلینڈ میں کنگ ولیم الیگزینڈر اور رانی میکسیما سے ملاقات کی۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے نیدرلینڈ پہنچنے پر وہاں کے وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا، جبکہ بھارتی برادری اور نیدرلینڈز کے گروپوں نے ثقافتی پروگرام اور موسیقی پیش کر کے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے آج وہاں بھارتی برادری سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نیدرلینڈ اور بھارت کے عوام کے درمیان اہم رشتوں کو اجاگر کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال فوری طور تبدیل نہیں ہوئی تو گزشتہ دہائیوں کی حصولیابیاں متاثر ہوں گی۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی رشتوں کو آگے لے جانے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی 2022 کے JNK سکم ہارٹیکلچر ایگریمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کے کافی اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں، جن میں دونوں خطوں کے نوجوانوں، کاشتکاروں اور مستحقین کے درمیان تبادلہ خیال کے عمل کا فروغ بھی شامل ہے۔ LG نے آج لوک بھون سری نگر میں اسٹیٹ ہوڈ ڈے آف سکم منانے کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران کہا، اس تقریب نے جموں کشمیر میں موجود سکم سے تعلق رکھنے والے طلباء، حفاظتی اہلکاروں اور دیگر لوگوں کو یکجا کیا۔ اس موقع پر LG نے سکم کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سکم تعمیر و ترقی کے حوالے سے نئی بلندیاں طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سبھی ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے درمیان تعلقات اتحاد، ہمدردی اور بھائی چارے کی بنیادوں پر مبنی ہے۔ LG نے کہا کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت مشترکہ شراکت داری وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم ثابت ہوں گی۔ کابینہ وزیر سکینہ اتو نے جموں کشمیر کے سبھی علاقوں کی مساوی ترقی یقینی بنانے کے حوالے سے سرکار کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوامی خدمات کی دستیابی سے متعلق نظام کو مزید مؤثر بنانے کی کوشاں ہے۔ موصوفہ نے آج نیہاما کلگام میں ایک عوامی دربار کی صدارت کرتے ہوئے عوام کو درپیش مسائل و مشکلات اور ترقیاتی ضروریات کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ عوامی دربار میں مختلف محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اس دوران موصوفہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل و مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل اور مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے سبھی متعلقہ افسران کو عوامی مشکلات کو وقت رہتے حل کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران انہوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار بچوں کا مستقبل تابناک بنانے کے لیے انہیں معیاری تعلیم فراہم کرنے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ خوراک، سول سپلائز و امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ جموں کشمیر کے فن تعمیر سے متعلق تواریخ کافی ضخیم ہے، جسے تحفظ دینا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جدید تکنیک اور بنیادی ڈھانچہ بھی متعارف کرنا کافی اہم ہے۔ وزیر موصوف نے آج گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج فار ویمن بیمنا سری نگر میں فن تعمیر سے متعلق ایک اہم نمائش RKX 2026 کا افتتاح کے دوران یہ اظہار خیال کیا۔ اس 3 روزہ نمائش کے ذریعے آرکیٹیکٹس، بلڈرز، ڈیزائنرز اور بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں وغیرہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی پہل کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب میں ممبران اسمبلی سلمان علی ساگر اور فاروق احمد شاہ نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔
MLA گلمرگ فاروق احمد شاہ نے آج مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں ایک ہفتے پر مشتمل صفائی مہم کا افتتاح کیا۔ اس صفائی مہم کا اہتمام حلقہ انتخاب کے سبھی بلاکوں میں مقامی انتظامیہ، صفائی کرمچاریوں، عام لوگوں، طلبہ اور دیگر متعلقین کی سرگرم شرکت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر MLA موصوف نے کہا کہ عالمی سطح پر مشہور سیاحتی مقام گلمرگ کی قدرتی خوبصورتی، صفائی ستھرائی اور یہاں کے ماحولیاتی توازن کو بنائے رکھنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں اور سیاحوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ نیشنل کانفرنس نے بڑگام میں آج پارٹی ورکروں کے ایک روزہ کنونشن کا اہتمام کیا۔ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ہدایت کے مطابق یہ کنونشن منعقد کیا گیا۔ پارٹی جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر کی صدارت میں منعقد اس کنونشن کے دوران عوام کو درپیش مسائل و مشکلات اور مطالبات کے حوالے سے آگہی حاصل کی گئی، جبکہ اس دوران تنظیمی امور اور مستقبل کے پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کنونشن میں معاون جنرل سیکریٹری چودھری محمد رمضان، صوبائی صدر شوکت احمد میر، دیگر لیڈروں، عہدیداروں اور بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے کہا کہ جموں کشمیر کے وجود، تشخص اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے نیشنل کانفرنس کی مضبوطی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے عوامی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے سرکار کے اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے رواں برس 30,000 بھرتیاں عمل میں لانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر احسان پردیسی نے آج سری نگر میں ورکروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران تنظیمی امور اور تعمیر عوامی اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر موصوف نے ورکروں پر زور دیا کہ عوام کو راحت پہنچانے کے لیے ہر سطح پر متحرک رہیں۔ اس دوران انہوں نے بلاک کمیٹی لسجن کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے ضلع صدر سری نگر پیر آفاق بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر کانگریس نے کہا ہے کہ وہ عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے اپنے عوامی رابطہ پروگرام کو وسیع کرنے کے حوالے سے وعدہ بند ہے۔ آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی لیڈر، MLA اور سری نگر کے لیے آبزرور عرفان حفیظ لون، ضلع صدر عادل فاروق میر لسجن اور دیگر لیڈروں نے کہا کہ ملکی سطح کے پارٹی کے احیائے نو پروگرام کے تحت جموں کشمیر میں بھی سنگٹھن شریجن ابھیان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر سے جڑے سیاسی امور اور عوام کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس وقت کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے اور باغبانی سیکٹر بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کلگام ضلع کے گنڈ اور زونگل پورہ علاقے میں ویشو نالے سے معدنیات کی غیر قانونی کانکنی کی شکایت کے پس منظر میں ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے متعلقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ موصوف نے موقع پر صورتحال کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ان سبھی روٹوں اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جن کو اس غیر قانونی عمل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مذکورہ علاقوں میں نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سبھی متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ سینسس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اننت ناگ ضلع میں مردم شماری 2027 کے لیے عملے کی تربیت سمیت سبھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بلال محی الدین بٹ نے میڈیا کے نمائندوں کو آئندہ مردم شماری کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ کام ہر 10 سال کے وقفے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن کووڈ-19 عالمی وبائی بیماری کی وجہ سے یہ عمل تاخیر کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تاہم اب اس حوالے سے تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے اور محکمہ پورے ضلع میں اس مہم کو شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ سری نگر پولیس نے اس ابھیان کے تحت منشیات کے کاروبار میں ملوث 3 بدنام زمانہ ملزمان کی تقریباً 6 کروڑ روپے مالیت کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کی ہے۔ پولیس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ سماج سے منشیات کی بدعت کے خاتمے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے اور منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث کسی بھی فرد کو بخشا نہیں جائے گا۔ ہندواڑہ پولیس نے ایک کارروائی کے تحت کاچلو قاضی آباد علاقے میں تقریباً 40 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کی ہے۔ پولیس اسٹیشن کرال گنڈ کے حد اختیار میں آنے والے اس علاقے میں اس جائیداد کے حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ یہ منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے جڑی ہے۔ کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے سری نگر میں منعقد کانفرنس کے دوسرے دن آج کئی ممتاز شخصیات نے کشمیر کی ثقافت، کلچر اور یہاں کی وراثت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر گوری پارمو، شیر مرزا، گوہر یعقوب، سلیم بیگ، حسرت گڑھا، ڈاکٹر شفیع شوق کے علاوہ ادبی شعبے سے وابستہ کئی شخصیات موجود تھیں۔ کشمیر کے کلچر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں کے انمول تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقررین نے کشمیر کی دستکاریاں، روایتی وازوان، فن اور تہذیبی ورثے پر بھی روشنی ڈالی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر کی طرف سے منعقدہ 3 روزہ کاریگر بیداری اور کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ فسانہ نقش آج اختتام پذیر ہوا۔ اس ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں وادی بھر سے آئے فنکاروں نے شرکت کی۔ پروگرام میں تقریباً 40 کاریگروں نے مختلف روایتی دستکاریوں کو پیش کرنے کے علاوہ کامگاروں،
ڈیزائنرز، تعلیمی ماہرین، طلباء اور کئی اداروں کے نمائندوں کو آپس میں تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ورکشاپ کے اختتام پر کاریگروں کو اسناد سے نوازا گیا۔ گورنمنٹ مڈل اسکول کوٹھی باغ سری نگر وادی کشمیر کا ایسا پہلا سرکاری تعلیمی ادارہ بن گیا ہے جس نے ڈریم اسکول کا ماڈل اپنایا ہے۔ اس اسکول میں جدید تعلیمی سہولیات متعارف کی گئی ہیں۔ یہ ادارہ اب عوامی حلقوں اور والدین کی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے۔ ادارے میں ایئر کنڈیشنڈ اور سمارٹ کلاس رومز، لیبارٹری اور جدید ٹیکنالوجی کے آلات موجود ہیں جو ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ڈیجیٹل لیبز اور بچوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے سے سکھانے اور سیکھنے کے عمل میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس سے داخلوں کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ اسکول کی پرنسپل سیما وانی نے کہا ہے کہ ڈریم اسکول ماڈل کا مقصد اقتصادی طور پر پسماندہ طلباء کو سپورٹ کرنا اور انہیں تمام ضروری خدمات مفت فراہم کرنا ہے۔ آزاد کلچرل فورم چاڑورا اور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ناگام کے اشتراک سے آج ایک علمی و ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس دوران نوجوان مصنف شاہ زبیر کی کتاب چراغ ہدایت کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت اسکول کے پرنسپل سید مظفر رضوی نے انجام دی۔ تقریب میں اساتذہ، طلباء اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ بھارتی فوج میں بھرتی کے خاطر ان امیدواروں کے لیے آن لائن کامن انٹرنس ایگزامینیشن 1 سے 12 جون تک منعقد کیا جائے گا، جنہوں نے انڈین آرمی پورٹل کے ذریعے اپنا اندراج کرایا ہے۔ خواہشمند امیدوار کسی بھی وضاحت یا جانکاری کے لیے آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر کے لینڈ لائن نمبرات 019423101164 اور 019423111282 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ڈی بی ٹی یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر براہ راست فائدے کی منتقلی کا ایک ایسا نظام ہے جس سے حکومت ہند نے 1 جنوری 2013 کو سبسڈیز، پینشن، اسکالرشپ، اجرت اور دیگر فلاحی ادائیگیوں کو براہ راست مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ گزشتہ 12 برسوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی اہم اصلاحات میں ڈی بی ٹی بھی شامل ہے۔ اس اقدام سے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے۔ عوامی سطح پر اس نظام کی کافی پذیرائی ہو رہی ہے اور اسے ایک اہم اصلاحی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک ڈسکرپنسی تھی، اس میں مڈل مین شپ تھی، اس میں بروکریج تھی، اس میں لیکیج تھے، لیکن ہم حکومت ہند کا بہت دل سے شکر گزار ہے کہ اب وہ لیکیج ختم ہو گئے ہیں اور جو بھی دی سبسڈیز آ رہی ہیں وہ اب صارف کے پاس ڈائریکٹ اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اب کوئی لیکیج نہیں ہے، کوئی بروکریج نہیں ہے، کوئی مڈل مین شپ نہیں ہے، اور جو مس اپروپریشن کا خدشہ ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور فار دیٹ وی آر ویری تھینکفل ٹو گورنمنٹ آف انڈیا۔ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ نے کشمیر وادی کے تمام اضلاع میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایک جامع مہم چلائی ہے۔ یہ مہم جموں کشمیر ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش پال مہاجن اور ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر قاضی عرفان کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران RTO کشمیر نے بتایا کہ مہم کے دوران ویلڈ لائسنس نہ ہونے، اوور لوڈنگ، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر 517 چالان کیے گئے، جبکہ 70 گاڑیوں کو موقع پر ہی بلیک لسٹ کیا گیا۔ اس بیچ 10,66,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد حادثات کو کم کرنا اور لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دویدی نے آج کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں بند کرنا ہوں گی۔ نئی دلی میں سینا سمواد کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان دنیا کے نقشے یا پھر تواریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔